تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، سورج سے ہمیں کر پائیں گے کیونکہ یقین ہی نہیں ہے. یہ مولوی صاحب سب کا کام ہے بیان کر دینا اور لوگوں کو بتا دینا. بھلا بتائیے جب تک ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہی نہیں سوچتے ہیں؟ جب تک ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے وہ چیز پہلے بتا دیا ہے. بنی اسرائیل کو کمایا نہیں، کیا کیا؟ کھیتی نہیں کیا، اپجاؤ نہیں کیا، کمانے کے لیے نہیں گیا، مزدوری نہیں کیا، لیکن پھر بھی پیٹ بھرا ہے. بھرا کہ نہیں بھرا ہے؟ پھر بھی پیٹ بھرا ہے. کیا وہ کلمہ پڑھنے والے تھے؟ ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں. ان کا کلمہ کیسا تھا کہ وہ جنت سے کھانا اتار لیا کرتے تھے. وہ کیسے صحابی تھے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے چکی چلا لیا کرتے تھے، اور وہ بھی تو یہی کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج ہم بھی تو وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی تو وہی مسلمان ہیں، ہمارا تو وہی ایک خدا ہے، ہمارے تو وہی نبی ہیں. جتنے نبی وہ صحابہ کے تھے اتنے نبی ہمارے ہیں. جو کتاب کو مان رہے تھے وہی کتاب پڑھنے والے ہم ہیں. جو اللہ کو پہچان رہے تھے، جس اللہ پر ان کا یقین تھا، وہی اللہ تو ہمارا ہے. پھر کیوں معاملہ ہٹ گیا ہے؟ کیوں معاملہ ہمارا اللہ سے کٹ گیا ہے؟ بھائی یہ چیز کو کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی دل میں پیدا کیا کہ وہ صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھ کے چکی چلا لیا کرتے تھے. آج ہم سے اگر ہم نماز پڑھ کر کے اپنے بچے کی سر دردی کو بھی ختم نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا ہمارے اندر واقعی میں اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ کبھی سوچا؟ صحابہ کرام چکی چلایا کرتے تھے، جنت سے کھانا اتار لیا کرتے تھے بنی اسرائیل، اور ہم لوگ اپنے نماز کو پڑھ کر کے اپنے بچے کے سر درد کو بھی ختم نہیں کر پاتے ہیں تو کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ کبھی نہیں سوچا. ہم تو دنیا کے اندر اس لیے بھیجے گئے ہیں، تعمرون بالمعروف، اللہ اعلان کر رہے ہیں. نہیں، ہم نکالے گئے ہیں کس لیے؟ ہم اس لیے نکالے گئے ہیں، دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہیں کہ اگر ایک شخص اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے تو اسے لان تان کرو، اس کی مذاق اڑاؤ. اور کوئی مولوی صاحب آ کر کے کہیں کوئی بیان کر دے تو ان کی تقریر اگر اچھی لگے تو واہ واہ، اگر تقریر اچھی نہیں لگے تو نہیں یہ مولوی صاحب کو ٹھیک ہے، وہ کیا جانتا ہے. ہم اس لیے نکالے گئے ہیں، کس لیے؟ کہ اگر ہمارا بھائی اگر کہیں پر وہ ترقی کر رہا ہے تو ان کے پیر پکڑ کے کھینچو کہ وہ ہم سے چھوٹا بھائی ہے، وہ آگے بڑھ جائے گا، پھر ہماری عزت نہیں کرے گا، ہماری قدر نہیں کرے گا. اس لیے ہم نکالے گئے. ہمارا سوچ، ہمارا یقین اسی میں بدل گیا ہے، بالکل اللہ کے اعلان کے خلاف. جیسے ہی اللہ کے اعلان کے خلاف، شریعت کے خلاف ہم فیصلہ کرنے لگے، اپنے دل کو اللہ سے ہٹ کر کے غیر اللہ پر جمانے لگے، اور اللہ سے ہٹ کر کے اور اپنے یقین کو دکان پر، کھیتی پر، کاروبار پر جما لیا. اللہ نے ویسا ہی فیصلہ کر دیا. کیسا فیصلہ؟ کہ دن بھر تو مزدوری کماتے ہیں، لیکن اتنا ہی کماتے ہیں جتنا ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ کے راستے سے ہٹ کر کے بھی ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جب آئیں گے تو اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا کھلی ہوئی دلیل ہے کہ تم جب دین کے کام کو مضبوط سے پکڑ لوگے تو تمہاری دنیا بھی آباد ہوگی اور دین بھی آباد ہوگی. تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور دین بھی تمہاری کامیابی قدم چومے گی. اگر تم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو یاد رکھنا، دنیا کے اندر میں کسی سے ذلیل نہیں کروں گا، بلکہ ہمیشہ تمہاری شان بنی رہے گی. اور اگر تم دین سے ہٹ کر کے، اللہ سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے کا اپنے معاش کو کھیتی بنا لوگے، اپنے معاش دکان کو بنا لوگے تو یاد رکھنا میں غیروں سے ذلیل کروا دوں گا. حضرات، آج کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. بھلا بتائیے کہ ہم سب مسلمان ذلیل ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی کہنے کی بات ہے؟ کتنی ہماری عزت ہے؟ آج دنیا کی نظر میں کیا ہماری حیثیت ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بادشاہت سنبھالے تھے اور ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے پورے دنیا کے اندر دھکا مچ رہا تھا. اگر کوئی شخص
کھڑے ہو کر کے قبلے کی طرف پیشاب کرتا تو انہیں دل میں اگر خیال پیدا ہوتا کہ نہیں ہمارا بادشاہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اگر یہ خیال پیدا ہو جاتا فوراً وہ جو مڑ جاتا، قبلے کی طرف پیشاب نہیں کرتا، وہ فوراً جو ہے شمال جنوب کی طرف ہو جاتا۔ ان کے اندر اتنا یقین تھا کہ ہمارا بادشاہ کون ہے؟ امیر المومنین ہے، جن کی تعلقات دنیا سے نہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے ہے، جو اللہ وہ امیر المومنین کے بارے میں جنتی ہونے کا دنیا کے اندر فیصلہ سنا دیا ہے۔ ان کا ڈر لوگوں کے اندر اتنا تھا کہ قبلے کی طرف پیشاب کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ آج ہم مسلمان اپنے یقین کو کمزور کر لیے، لا الہ الا اللہ کو کھلونا بنا لیے، صرف مسلمان کے سرٹیفکیٹ بنا لیے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور دعوت میں جانے والے لوگوں کا مذاق بنا دیے ہیں، جو جلسہ اجتماع کو فضول سمجھنے لگے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری حقیقت اور ہماری حیثیت، ہماری عزت غیروں کے نظر میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرات ہم سب شعور والے ہے نا، عقل والے ہیں، اللہ نے عقل دیا ہے نا، اپنے عزت کو خود آپ تولے نا کہ ہماری عزت دنیا کے اندر کتنا ہے، اور یہ عزت جو گر گئی ہے آج ہماری عزت کہیں دنیا میں نہیں کی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی ایک آدمی مسلح بیچنے والے شخص ہے، بزنس کرنے والے، اور وہ جب بزنس کرتا ہے تو سارا کچھ ناپ تول کرنے کے بعد رات میں حساب لگاتا ہے کہ آج جو ہم بزنس کیے ہیں، مسلح بیچے ہیں، اس میں کتنا ہمیں نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، حساب لگاتا ہے نا۔ رات بھر جب تک وہ حساب اپنے دکانداری کے بارے میں لگا نہیں لیتا ہے تب تک اس کو نیند نہیں آتی ہے، آج ہم سب جو جلیل و خوار ہو رہے ہیں، غیروں سے پیٹے جا رہے ہیں، ہماری عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے، آخر ہمیں اس پر بھی تو سرچ کرنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں؟ ایک وہ دور تھا کہ پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کا ڈنکا بچ رہا تھا، اسلام کے جھنڈا لہر رہا تھا، ہر جگہ دین و دعوت کے کام زور شور سے چل رہا تھا۔ آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ جلیل و خوار ہے؟ آج کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا؟ نہیں سوچے۔ کیوں سوچیں گے؟ ہم نے دکان کیا، کتنا حساب لگا لیے، کل پھر ہمارا جو سبزی گھٹ گیا ہے، جو مسئلہ گھٹ گیا وہ لانا ہے، پھر مارکیٹ میں بیچنا ہے، یہی سلسلہ بنا لیے۔ اللہ سے ہمارا رابطہ ہٹ گیا۔ حضرات یاد رکھیے، ہمارا یقین اگر ہمارا کمزور ہوگا اور ایسے ہی ہم جور و جلسہ کو سنتے رہیں گے اور کامیڈی بنا کر کے مذاق میں ٹال دیں گے، ہمیں دکانداری سے فرصت نہیں ہے، ہمیں مکئی کی کھیتی سے فرصت نہیں ہے، ہمیں گیہوں اپجانے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں بھی بال بچوں کی پرورش کرنے سے فرصت نہیں ہے، اگر یہی ہمارا مشغلہ رہا تو آج صرف ہم جلیل ہوتے ہیں۔ خدا نہ ایسا کریں کہ دنیا کے اندر ایک عذاب کے شکل میں ہمیں سحر بدر بھی کرنا پڑے۔ اس لیے یقین جمائیے اللہ کے اوپر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں جتنا ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو میرے حکم سے ہلتا ہے، اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کو میں بلندی دیتا ہوں تو میرے حکم سے ہوتا ہے، کسی کو میں جلیل کرتا ہوں میرے حکم سے ہوتا ہے، ایک چیٹی کو تنکا پہنچانا، اسے کھانا پہنچانا میری ذمہ داری ہے، ایک شیر جو دن رات گوشت جنگلوں میں کھاتے ہیں اسے بھی کھلانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ اشرف المخلوقات، یہ حضرت انسان، یہ تو ہمارا بندہ ہے، یہ تو مومن لوگ ہیں، بھلا اسے میں کیسے بھوکا سلا سکتا ہوں؟ ان کا بھی پیٹ بھرنا میری ذمہ داری ہے، بشرطے شرط یہ ہے کہ وہ شخص مجھ سے مانگنے والے ہو جائے، مجھ سے راضی کر لے، مجھ کو راضی کر لے، پھر مجھ سے لینے والے ہو جائے۔ میرے خزانے میں کمی نہیں ہے، میں تو جھولی بھر دوں گا، جن کا ان کا سوچ نہیں ہوگا، جہاں تک ہماری عقل نہیں جائے گی وہاں بھی میں پہنچا دوں گا۔ اللہ کا یقین یہ کیسے ملے گا؟ اللہ پر یقین جمائیں گے تبھی تو، اللہ کے راستے میں نکلیں گے تبھی تو۔ حضرات ہماری حقیقت کتنی ہے، میں ایک واقعہ صاحب کو بتاؤں۔ حضرات ایک مرتبہ ایک گاؤں میں امیر صاحب بیچارے وہ سال لگائے ہوئے تھے، کیا تھے؟ سال لگائے ہوئے تھے، اور اللہ نے بہت کام لیا تھا وہ امیر صاحب سے۔ ان کی تقریباً 30 نفل کی جماعت تھی، یعنی 30 ایک مہینے کا ہوتا ہے نا 30 دن، 30 نفل کی جماعت تھے، اور وہ جماعت لے کر کے ایک بادشاہ کے گاؤں میں جاتے ہیں۔
کہاں جاتے ہیں؟ ایک بادشاہ کے گاؤں میں جاتے ہیں، اور گاؤں میں جب مسجد گئے تو مسجد کے لوگ نے، متولیوں نے کہا کہ امیر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں مسجد سے اتر جانب آپ دعوت دیجئے، لوگوں کو بلائیے، مسجد سے دچھن جانب جو دیکھ رہے ہیں یہ بادشاہ سلامت کا گھر ہے، آپ اس کو دعوت نہیں دیں گے ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ورنہ آپ کی خیر نہیں ہے۔ آپ مسجد میں جو رہے ہیں مسجد میں بھی نہیں رہنے دے گا بلکہ نکال دے گا وہ بادشاہ سلامت۔ حضرات امیر صاحب نے کہا کہ میری کام ہے، میرا کام ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، فاضل ہو، سب کو دعوت دینا میرا کام ہے، چاہے وہ مجھے تماچا مارے یا مجھے مسجد سے نکال دے۔ کس نے کہا؟ امیر صاحب نے، امیر جماعت نے کہا۔ یہ واقعہ کو یاد کر لیجئے گا۔ امیر صاحب جب متولی نے جب امیر صاحب کی بات کو سنا تو سرد پڑ گیا کہ امیر صاحب میرا کام تھا آپ کو ان کی ظلم سے بچا دینا، باقی آپ کے اوپر ہے۔ امیر صاحب نے جور کی شکل اختیار کی، تمام لوگوں کو دعوت دیا جیسے آج حاجی ریاض صاحب نے محنت کیا ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اسی طرح سیم حاجی ریاض الدین کی شکل میں امیر صاحب نے جوڑ رکھا اور گاؤں والے کو بلایا، سارے گاؤں والوں کو دعوت دی، اور وہ بادشاہ سلامت کا انتظار کرتا رہا کہ وہ جب لاہور لشکر کے ساتھ گھر واپس لوٹیں گے تب تک انہوں نے ان کے گیٹ پر کھڑا رہا، ان کے دروازے پر امیر صاحب جا کے کھڑے رہے، اور امیر صاحب وہ بادشاہ سلامت کے آنے کے انتظار میں، جیسے بادشاہ سلامت آتے ہیں فوراً آپ جو ہے ان کے پیر سواری پر تھے، پیر میں لٹک جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بادشاہ سلامت میرے سر آپ کے قدموں پر ہیں، آپ چاہے تو مجھے قتل کر دے، مجھے منظور ہے، لیکن مجھے میری ایک بات آپ کو ماننی ہوگی۔ ہمیں وہ بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ کون سی بات ہے؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بات لے کر آپ کے اللہ کے گھر میں آیا ہوں اور اللہ کے کلام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ کے بات آپ سننے کے لیے صرف مسجد آ جائیں، میں آپ کو تشکیل نہیں کر رہا ہوں، جماعت میں جانے کے لیے نہیں، جو جلسہ میں جانے کے لیے نہیں، اللہ کے گھر میں آپ آ جائیں اور صرف اللہ ہم سب کو دیکھیں، ہم سب کے نگہبان بن کر کے آئے، ہم سب کے نگرانی کرنے کے لیے آئے، کیونکہ آپ کے گاؤں میں آئے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ جماعت والے ہیں، ان کی کیا حقیقت میرے سامنے میں جو پیر کو امیر صاحب پکڑ کے چمٹ رہے تھے، اپنے سینے سے لگا رہے تھے، انہوں نے اسی پیر کو زور سے جھڑک دیا، جیسے بادشاہ سلامت پیر کو جھڑکا، امیر جماعت انہیں کے سواری کے سامنے میں گر جاتے ہیں، پھر آپ نے اٹھا اور دوسرے پیر سے پکڑ کر جھمٹ گیا، وہ امیر جماعت کو وہ بادشاہ سلامت دوسرے پیر سے بھی جھڑک دیا، وہ گر گئے، اور اس کے بعد بھی امیر صاحب آئے، تیسرے بار جیسے امیر صاحب آتے ہیں، یہ ظالم بادشاہ اپنے چابک سے جو سواری کو چابک اشارہ کرنے کے لیے تھا اسی چابک سے اس امیر پر برسانا شروع کر دیا۔ امیر صاحب آئے اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے اللہ سے گڑگڑانے لگے، یا اللہ میرا معاملہ تو تجھ سے ہے، تو نے مجھے اللہ کے راستے میں نکالا ہے، تو تیری اگر ہدایت نہ ہوتے میں اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا، تیرا حکم ہے کہ ظالم بادشاہ ہو چاہے وہ عالم بادشاہ ہو، جو کچھ بھی ہو سب کو دعوت دینا ہے، یہ آپ کا وعدہ ہے، آپ نے یہ کہہ کر کے نکالا، آج میں پیٹے جا رہا ہوں دنیا کے اندر، مجھے کوئی غم نہیں ہے، یا اللہ میں پیٹا گیا تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یا اللہ تجھ سے دعا ہے، تجھ سے میں دعا مانگتا ہوں، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو یہ بادشاہ سلامت کو ایسی سبق سکھا دے کہ قیامت تک آنے والے جماعتوں کی قدر کرے۔ حضرات امیر صاحب کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ بادشاہ امیر صاحب کو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ آپ مسجد میں نہیں رہ سکتے ہیں، ان کے لاہور لشکر آیا، تمام جماعتوں کے گٹھری کو نکال کے مسجد سے باہر پھینک دیا، یہ امیر صاحب مجبوراً روتے دھوتے ہوئے اپنی جماعت کو لے کر کے اس گاؤں سے روانہ ہو گئے، چلے گئے، جاتے ہی جیسے آپ امیر صاحب دوسرے گاؤں میں قدم رکھتے ہیں فوراً معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت سخت بیمار پڑ گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ
ہے اے امیر صاحب آپ دعا کر دیجئے۔ امیر صاحب کو معلوم تھا کہ وہ بادشاہ سلامت مجھے پیٹا ہے، یا اللہ وہ مجھے پیٹا ہے لیکن پھر بھی وہ تیرا بندہ ہے، اسے معاف کر دیجئے۔ اللہ نے دعا کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ وہ امیر صاحب بارہا وہ اپنی جماعت کو لے کر چلتے رہے، سال کی جماعت تھی، 30 نفل کی جماعت تھی، وہ سال میں دور و دراز جا چکے تھے، بیرون جا چکے تھے۔ اب یہ جو ہے ہسپیٹل میں ایڈمٹ ہے، انہیں ڈاکٹروں نے علاج کر کے تھک گیا۔ کسی ماہر بزرگ نے، کسی ماہر ڈاکٹر طب نے کہا کہ شاید بادشاہ سلامت آپ دنیا کے اندر کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی سزا آپ کو مل رہا ہے، شاید کہ آپ جو غلطی کی ہو اس غلطی کو یاد کیجئے، اس پر معافی تلافی مانگیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی بیماری کو شفا دے دے۔ بیماری کون سی تھی؟ بیماری کون سی تھی؟ بیماری یہ تھی کہ ان کا پیشاب رک گیا تھا، بادشاہ کا پیشاب نہیں ہو رہا تھا۔ حضرات اب بادشاہ اپنے ظلم کو خیال کرنے لگا، کبھی کہا میں نے فلاں جگہ قتل کروا دیا، خیر وہ تو عام لوگ تھے، اسے بھی قتل کروایا، میں کہیں گولیوں کا توپ کا نشانہ بنا دیا، خیر وہ تو ہمارے ساتھ جنگ کرنے آیا تھا، میں نے اسے مار دیا، یہ کون سی غلطی تھی؟ غلطی کو یاد کرتے کرتے ساری غلطیاں یاد آ گئی اسے، اور لاسٹ میں آخر میں یاد آیا کہ نہیں، ہمارے گاؤں میں مہمان رسول آئے تھے، اللہ کے بندہ اللہ کی بات لے کر، اللہ کی کلام لے کر مجھ تک آئے تھے اور مجھے پاؤں پکڑ کے کہا تھا، جبکہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، بس ان کی غلطی اتنی تھی کہ وہ اللہ کے بات لے کر کے میرے پاس آئے تھے اور میں نے پاؤں سے اسے جھڑک دیا، اسے ڈانٹ دیا، ٹپک دیا، چابک برسایا۔ شاید کہ میرے نظر میں اب تک میں نے جتنی غلطی کی ہے سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی غلطی یہی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ سلامت گھر آیا اور اپنے سپاہی کو بھیجا کہ آج سے تقریباً 6 مہینہ پہلے جو ہمارے مسجد میں جو جماعت آئی تھی، جسے میں نے مارا تھا، جسے پیٹا تھا، وہ جماعت کے بارے میں پتہ لگایا جائے۔ لاؤ لشکر کو چاروں طرف اطراف میں بھیج دیا، ہر جگہ ان کے لاؤ لشکر پتہ کر کے آئے، کہیں جماعت کا اتا پتہ نہیں ملا، کوئی اس کا پتہ نہیں ملا کہ آخر وہ جماعت کہاں چلی گئی۔ حضرات اب یہ بادشاہ سلامت پریشان ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے دکھا رہے ہیں، ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، کوئی علاج نہیں ہے۔ آخر میں ان کے وزیر جو تھا، یہ وزیر پتہ کیا کہ وہ سال کی جماعت تھی، اور میں مرکز سے پتہ کیا ہوں کہ وہ بیرون چلی جا چکی ہے۔ اے بادشاہ سلامت آپ کو اس ملک سے چھوڑ کر باہر جانا ہوگا اور وہاں جا کر کے وہ امیر سے ملنا ہوگا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ جان بچی تو ہم بہت ایسے کما سکتے ہیں، جو مال خرچ ہو، جو چیز کرنا پڑے، لاؤ لشکر کو تیار کرو اور